اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى۔ قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہو، تمہارے رفیق نہ بھٹکے ہیں اور نہ بہکے ہیں۔ یہاں سے سورہ نجم شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 62 آیتوں اور 3 رکوعوں پر مشتمل۔ میں شروع ہی میں جو لفظ آیا ہے نجم، اس کے معنی ہیں تارے، ستارہ جسے کہتے ہیں، اسٹار۔ اور بعثت کے ابتدائی دور میں 5 سال تک تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کو اپنی نجی محفلوں میں اور خصوصی مجلسوں ہی میں لوگوں کو اس کے ذریعے سے دین کی دعوت دیتے رہے۔ کھلے عام علی اعلان مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں پیش کیا، آپ کو اس کا موقع نہیں ملا۔ کفار کی سخت مزاحمت کی وجہ سے اور لوگوں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ لوگ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ آپ کی شخصیت اور آپ کا انداز دعوت کا اور اس قرآن کی جو آیات ہیں وہ اس میں کس قدر اثر ہے کہ وہ لوگ اگر اس کو سن لیں گے اور آپ سے مل لیں گے تو پھر ان کا آپ کے اوپر گرویدہ ہو جانا یعنی ضروری ہے۔ اس لیے وہ خود بھی اس قرآن کو نہیں سننا چاہتے تھے اور لوگوں کو بھی اس سے روکنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں تشریف لے گئے اور وہاں پر قریش کا ایک بڑا مجمع تھا، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کی زبان مبارک سے یہ آواز نکلنا شروع ہو گئی اور یہ خطبہ آپ دینا شروع کر دیے، جو سورہ نجم جو آپ کے سامنے ہے۔ اور اس پوری کی پوری صورت آپ پڑھتے گئے اور وہ سارے کے سارے خاموش بیٹھے رہے، یعنی کوئی بھی اس میں سے اٹھ کر مزاحمت نہیں کی اور روکنے کی کوشش نہیں کی، یعنی اس قدر وہ مدہوش ہو گئے تھے کہ ان کو روکنے کی تک کی تمیز باقی نہیں بچی تھی۔ جب آخری آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور جو سجدہ تلاوت کی آیت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا، اس کے ساتھ ہی سب کے سب سجدے میں گر گئے، سارے کفار اور مشرکین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب اس سورت کی تلاوت فرمائی تو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس سورت کو پڑھتے گئے اور سجدہ تلاوت پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو مسلمان تو آپ کی اتباع میں سجدہ کرنے ہی والے تھے، انہوں نے کیا سجدہ، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ کفار اور مشرکین جو آپ کے زبردست مخالفین تھے، جو آپ کو اس قرآن کے پڑھنے سے روکا کرتے تھے، وہ بھی اس سجدے میں گر گئے۔ اور ایسے گر گئے، اس کے بعد جو ہے اس میں سے صرف ایک ہی شخص کے تعلق سے بتایا جاتا ہے جس کے نام میں اختلاف ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا اور اس نے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی کو لگائی اور کہا کہ بس مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس طریقے سے سب کے سب سجدہ کر لیے اس وقت، یعنی اپنے آپ سجدہ کر لیے وہ تلاوت سن کر۔ اور اس صورت میں کی شروع میں جو باتیں آئی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو یعنی برحق رسالت ہے اس کو ثابت کیا گیا ہے، اور جو کلام آپ کے اوپر جو نازل ہو رہا ہے وہ وہی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو کفار اور مشرکین غلط سلط باتیں کر رہے تھے تو اس میں اس کی تردید کر دی گئی کہ آپ نہ بہکے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں، بلکہ آپ جو کچھ بھی حقیقت لوگوں کے سامنے جو حقائق بیان کر رہے ہیں وہ سب کے سب یعنی خالصتاً وحی کی بنیاد پر بیان کر رہے ہیں، اور وہ وحی کا علم آپ کو اس فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے جس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کے تعلق سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اور
کفار اور مشرکین کو متنبع کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ تم جس عقیدے کی پیروی کر رہے ہو وہ کسی بھی علم اور دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ تم لوگ محض گمان کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہو اور تمہارے پاس بے بنیاد مفروضے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تم انہیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو اور دیگر مورتیاں بنا کر اپنے ہاتھوں سے اس کو لات، عزا اور منات کے نام دے کر اس کی تم پوجا کرتے ہو اور تمہارے نزدیک وہ معبود ہیں۔ یہ سب کے سب جو عقیدے تم نے گھڑ رکھے ہیں وہ تمہاری خواہشات کی بنا پر ہے، حقیقت کا اس سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ اور تمہارے سامنے یعنی بالکل واضح بات پیش کی جا رہی ہے تو اس کو تم نہیں مانتے ہو اور اپنا منہ پلٹا لیتے ہو، اور جو شخص تم کو ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے اس کو بہکا ہوا اور بھٹکا ہوا کہتے ہو۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ اس وجہ سے تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں آخرت پر بالکل بھی یقین نہیں ہے، بس تمہارے سامنے دنیا ہی پیش نظر ہے اور دنیا کے طالب ہو تم یہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے کہ حقیقت کیا ہے، تم اس کو اس کی جانچ کرنا بھی نہیں چاہتے کہ تم جس عقیدے پر ہو وہ واقعی میں سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کی تم کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ تم قیامت کو اور آخرت کو بھولے ہوئے ہو۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ یعنی کائنات کے خالق اور مالک اور مختار ہیں، ان کو سب کچھ معلوم ہے، وہ علیم و خبیر ہیں، وہ تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، تمہارے دل میں کیا خیالات اٹھتے ہیں، اور تم اپنے آپ کو پارسا مت جتاؤ اور تم یہ مت سمجھو کہ میں بہت بڑا ہوں اور یہ دعوے مت کرو۔ تمہارے بارے میں اور سب کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ کون متقی ہے اور کون نہیں ہے، اور تم اگر یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے، بچ جاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہو جائیں گے، جو غلطیاں جو قصور ہو جائیں گے، اس کو وہ درگزر فرما دیں گے۔ اور پچھلی قوموں کے حالات پیش کیے گئے ضمناً اس میں قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط وغیرہ، ان تمام کے تعلق سے بتایا گیا کہ وہ انہیں صرف حادثاتی طور پر اتفاقی طور پر ہلاک نہیں کیے گئے ہوئے، بلکہ انہوں نے جیسے ظلم اور سرکشی اپنائی تھی جو رویہ، اس کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور پھر آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ قیامت آنے والی ہے، فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے، اور اس کے لیے تم تیاری کرو، اور اس کو کوئی ٹلانے والا نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کے ذریعے سے تم کو نصیحت کی جا رہی ہے، تم کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ پچھلی قوموں کو بھی ایسا ہی خبردار کیا گیا تھا، لیکن وہ بات ماننے والے نہیں تھے، اور تم باز آ جاؤ اپنی اس روش سے اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا لو اور اللہ ہی کی بندگی اختیار کرو۔ یہاں سے سورہ نجم شروع ہو رہی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہاں پر قسم کھائی گئی ہے، واو آتا ہے قسم کے لیے، تارے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے کہ جب وہ غروب ہو، یعنی جہاں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ صورتوں میں جہاں پر قسم کھائی جاتی ہے، عام طور پر شروع صورت میں قسم کھائی جاتی ہے تو اس کی کچھ مناسبت ہوتی ہے۔ جہاں پر بھی اس سے پہلے سورۃ طور آ رہا تھا تو اس میں بھی کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی گئی تھی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، یہ کہہ کر إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ کہا گیا تھا، یعنی قیامت اور آخرت کی گھڑی کے متعلق اللہ تعالیٰ یقین دہانی کرا رہے تھے اس میں، اس لیے وہ بڑی بڑی چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس کی قسمیں کھا کر بتایا گیا تھا کہ یہ تمام چیزوں کی پیدا کرنے والی ذات سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے، تو یہ ان کو پیدا کیے ہیں، ان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور تمہیں بھی دوبارہ پیدا کرنا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ بتا کر وہاں پر وہ قسم کھائی گئی تھی، کوہ طور کی قسم، اور لوح محفوظ میں جو لکھی ہوئی جو کتاب ہے اس کی قسم، اور بیت المعمور کی قسم، اور سمندروں کی قسم، آسمانوں کی قسم، زمین کی قسم، یہ تمام چیزوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی تھی۔ اور یہاں پر تارے کی قسم کھائی گئی ہے۔ کیوں کھائی گئی ہے؟ تارا جب غروب ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں جب تارے نکلتے ہیں تو دھندلی چھائی ہوئی ہوتی ہے
اور کوئی چیز بھی صاف آپ کو نظر نہیں آتی، واضح نظر نہیں آتی ہے۔ یعنی چیزوں کے دیکھنے میں اختلاف ہوتا ہے اور کوئی ایک کا ایک سمجھ لیتے ہیں اس کو، جیسا کہ درخت ہے تو اس کو کوئی دوسری چیز سمجھ میں آتی ہے، رسی پڑی ہوئی ہے تو ایسا دکھتا ہے کہ سانپ نظر آتا ہے، یا ریت ہے وہ یعنی پانی کی طرح نظر آتا ہے۔ چیزیں دھندلی ہوتی ہے، روشنی بالکل صاف نہیں ہوتی ہے، لیکن جب وہ تارے ڈوب جاتے ہیں اور صبح نمودار ہو جاتی ہے تو روشن ہو جاتی ہے، وہ ساری چیزیں اس کی اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتی ہیں اور چیزیں روشن ہو جاتی ہیں اور برابر دکھائی دینے لگتی ہیں صبح ہونے کے بعد۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ بالکل ایسا ہی معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ان کی ذات اور ان کی شخصیت بالکل ایسی ہی نمایاں ہے۔ وہ رات کی تاریکی میں چھپی ہوئی تاروں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ صبح روشن کی طرح نمودار ہے، اور ان کی ساری باتیں، ان کی ساری شخصیت، ان کی زندگی جس کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے سامنے ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، فرمایا اس کے بعد تمہارے رفیق، صاحب کہا، یہاں پر صاحب کا لفظ جو ہے اردو میں بھی بولا جاتا ہے، صاحب کے معنی ہے رفیق اور ساتھی کے، اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کے، ساتھ رہنے بسنے والے کے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے جو ساتھی ہیں، تمہارے جو رفیق ہیں، وہ نہ بہکے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ سورہ تارے کی جو قسم کھا کر یہ بات بتائی گئی کہ وہ بالکل یعنی روز روشن کی طرح عیاں ہیں، صبح نمودار جیسی ہو جاتی ہے ویسے واضح اور صاف نظر آتے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی پہلو تاریک نہیں ہے، اور ان کی ساری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ وہ کوئی اجنبی نہیں ہے، وہ کوئی غیر نہیں ہے، کہیں باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، تمہاری اپنی قوم کے ہیں، تمہارے میں رہتے بستے ہیں، تمہاری ہی قوم میں پیدا ہوئے ہیں، اور تم ان کی عادتوں سے، ان کی فطرت سے اور ان کی خصلتوں سے واقف ہو، ان کے کردار سے واقف ہو، ان کی اخلاق سے واقف ہو، اور وہ کیسے باکمال ہیں اور کیسے امانت دار ہیں اور کیسے صحیح بات کرنے والے ہیں، سچے ہیں، وہ تم اس سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہو۔ تم ہی نے تو ان کے صادق اور امین کہا، اور 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ان کی موجود ہے، ان کا کیسا کردار تھا اور کیسے باکمال تھے وہ، اور ان کو جب تم نے جو ہے ان کو اچھی اچھی باتیں کہی ان کے تعلق سے، ان کو سچا کہا، لیکن اب فوراً تم اٹھ کر ان کو بہکا ہوا اور گمراہ کہہ رہے ہو، بھٹکا ہوا کہہ رہے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ اچانک وہ کیسے بہک سکتے ہیں اور کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ تم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو وہی فرما رہے ہیں، وہی کے ذریعے سے وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغام آ رہا ہے۔ جو کچھ بھی وہ بتا رہے ہیں تمہیں، جنت اور دوزخ کے احوال بتا رہے ہیں، اور جزائے اعمال کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، دوبارہ اٹھائے جانوں کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، قیامت کے اور آخرت کے تعلق سے جو ہے وہ جو بیان کر رہے ہیں، انسان کی حقیقت اور اس کائنات کی حقیقت کے بارے میں تمہیں جو باتیں بتائے رہے ہیں، اور تمہاری زندگی کے گزارنے کے جو ہے بہترین پہلو کیا ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے تمہیں جو ہے زندگی گزارنا چاہیے، اس کے تعلق سے تمہیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ باتیں وہ اپنے آپ نہیں کہہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، نہ وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات کہتے ہیں، یعنی قرآن کریم اپنے دل سے بنا کر نہیں سناتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ ان ہوا الا وحی یوحی، یہ وحی الہی کے سوا کچھ نہیں ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں اپنے نبی پر، اور وہی جو نازل کی جاتی ہے وہ وہی مطلوبی ہے اور غیر مطلوبی ہے۔ دو طرح کی وحی ہوتی ہے، ایک مطلوب وحی جو ہے جو الفاظ اور معنی کا مجموعہ جسے قرآن کہا جاتا ہے، وہ وہی مطلوع ہے جو تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک ہے وہی جو وہی غیر مطلوع ہے جو تلاوت نہیں کی جاتی ہے، جسے حدیث کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، جس کے معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس سے نازل ہوتے ہیں، لیکن اس کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، اسے غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ اور وہی جلی اور وہی خفی بھی کہا جاتا ہے۔ وہی جلی اس قرآن کو کہا جاتا ہے، اور وہی خفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ارشادات کو وہی خفی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، اپنی خواہش سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آپ کے پاس وہی آتی ہے، جو بھی حکم ہوتا ہے وہ آپ اسے فرما دیتے ہیں۔ وہی مطلوع ہوتی ہے تو قرآن کی شکل میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اور غیر مطلوع ہوتی ہے تو آپ اپنے ارشادات کے ذریعے سے لوگوں کو باتیں سمجھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ وہی جو ہے آپ کے پاس فرشتے کے ذریعے سے آتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے آتی ہے، یا
اور ایک صورت اس کی یہ ہوتی تھی کہ گھنٹی کی آوازیں آتی تھی، اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ یہ مختلف طریقے تھے وحی کے آنے کے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ان لوگوں میں جو شک و شبہ تھا اس کو دور کیا جا رہا ہے کہ یہ شخص جس کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے یہ کوئی نیا آدمی نہیں ہے، یہ بلکہ تمہارا ہی اپنا آدمی ہے، تمہاری قوم کا آدمی ہے، اور اس کے سارے کردار اور اخلاق تمہارے سامنے موجود ہیں، اور تم خود جانتے ہو کہ یہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، اس کے بارے میں تم جو بات کہہ رہے ہو وہ غلط بات ہے، اور جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں یہ باتیں بالکل سچی اور اچھی باتیں ہیں، اور یہ باتیں اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔ وحی کے تعلق سے یہ ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کیا کرتے تھے وہ سب کے سب تو وحی نہیں ہوتی تھی، اس میں جو ہے ایک تو یہ ہوتی تھی کہ یعنی قرآن کے جو آ جاتا تھا وہ وحی مطلوع تھی، اور جو ہے جو آپ کے ارشادات تھے وہ وحی غیر مطلوع تھی، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ اجتہاد سے بھی کچھ باتیں کیا کرتے تھے جس کی اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا کبھی کبھی، اور پھر اس اپنی رائے کو چھوڑ کر صحابہ کرام کی رائے کو قبول بھی کیا۔ ایسے موقع پیش آئے جنگ احد کے بارے میں اور جنگ بدر کے موقع پر، احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول کیا۔ تو مشورہ قبول کرنے کا مطلب یہ کیا تھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے واضح حکم نہیں ملا تھا کہ کیا کرنا ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ آپ اجتہاد سے کام لیں، اور آپ اجتہاد سے کام لیتے تھے، اور اگر وہ اجتہاد درست ہوتا اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا تو خاموشی اختیار کر لی جاتی، اور اگر اس میں کچھ اصلاح کی ضرورت ہوتی تو پھر وحی جلی کے ذریعے سے فوراً اس کی اصلاح کر دی جاتی تھی۔ یہ طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے تھے، یعنی زیادہ تر باتیں تو آپ کو وحی کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتی تھی، اور آپ کے جو ذاتی اور نجی معاملات تھے اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا، یعنی میں جو کچھ بھی کہتا ہوں میرے نجی معاملات میں بھی، میری زندگی کے دیگر معاملات میں بھی وہ بھی حقی ہوتا ہے، کہیں پر بھی ناحق بات اور ناحق کام میں کبھی بھی نہیں کرتا۔ تو اس میں یہ بات کو واضح فرما دیا گیا کہ آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وحی کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، اور کہیں پر ایسا نہیں ہوتا ہے، اجتہاد کے ذریعے سے آپ کرتے ہیں تو وہ اجتہاد کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور کہیں پر ذرا بھی ناپسند ہو تو پھر فوراً اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔